اچھا وہ یہ ویسے ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن چونکہ آپ نے وہ مسئلہ چھیڑ دیا لونڈی کا، تو چلے یہ ایک عوام تک بات پہنچ جائے، ناظرین تک. لونڈی جو ہے، لونڈی فار ایگزامپل جی میری لونڈی یا آپ کی لونڈی یا ہمیں لونڈی ملتی ہے، تو بغیر نکاح کے کیا ہم لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کے ساتھ ہم ازدواجی زندگی جیسا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ چاہتی نہیں ہے، فار ایگزامپل کہ وہ کہتی میں اس چیز پر ایگری نہیں ہوں، یا وہ لڑکی مانتی ہی نہیں ہے، تو پھر اسلام کا حکم کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لونڈی کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کیا ہے؟ لونڈی جس طرح آپ کی بیوی ہے اسی طرح اس کی حیثیت ہے. اور دوسری بات اس سے بھی آگے بڑھ کر، جس طرح کوئی آپ چیز خرید کے لاتے ہیں نا، اس کی حیثیت جیسے ہوتی ہے ویسے اس کی حیثیت ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس سے پہلے جو آیت ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے روکا ہے اور ایمان والوں کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب لفظ ہے اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی استعمال کرے گا تو وہ زیادتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے ہیں، اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ او ما ملکت، بیویاں یا لونڈیاں. یعنی اگر لونڈی کے ساتھ وطئی سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہوتا تو پھر تو وہ بیوی میں شامل ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیویوں میں شامل نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ سیدنا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھیں، اور ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھیں، ان سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ان کے بطن سے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی لونڈیوں سے وطئی کرتے تھے بغیر نکاح کے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ضروری نہیں ہے. رہی بات کہ اگر کوئی لونڈی مانتی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو اس کا حق ہی نہیں ہے نہ ماننا، کیونکہ یہ جو مالک ہے اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے لیے لفظ کیا بولا ہے؟ ما ملکت ایمانہم یا ما ملکت ایمانہن، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، کہ وہ تمہاری وہ ملکیت کے اندر ہے. تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اس کا مالک اس کے ساتھ بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ انکار کرے. یا جس طرح بیوی کو حق حاصل نہیں ہے نا، اس طرح لونڈی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. یہاں پر مالکوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ یعنی ایسا دور لے کے آتا، فی الحال تو یہ ایسا ہے نہیں ہے، اگر مالکوں کو بھی ایسا کوئی انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو بھی مار پیٹ کی بجائے یعنی ان کو بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کو مسائل کا علم ہونا چاہیے. اور جب ہم اسلاف کا دور دیکھتے ہیں تو اس میں تو لونڈیاں بڑی بڑی پڑھی لکھی ہوتی تھی، شاید فریکوینسی نہیں میچ کرتی، اگر کرولا نہیں ملتا، وہ اس مرد کو پسند نہیں کرتی، یا وہ مرد اس کو شکل و صورت سے اچھا نہیں لگتا، یا اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے، یا اس عورت مرد کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، یا وہ مرد ویسے ٹھیک نہیں ہے، یا اسی طرح وہ لونڈی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرنا چاہتی، تو شریعت رخصت نہیں دیتی کہ ایسا مالک جو ہے وہ پھر اس لونڈی پر زبردستی کوئی اس کے مالک کو تو اسلام نے نہیں منع کیا نا کہیں بھی. اور لونڈی کا اگر نہیں مثلا دل چاہتا یا کوئی، تو اسلام نے ایک دوسری شکل رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، وہ مکاتبت کر لے. مکاتبت کیا ہے کہ اپنے مالک کو بتا دے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یا میں آپ کو نہیں پسند کرتی ہے، میری یہ مجبوری ہے، تو آپ مجھ سے پیسے لے لیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کو پیسے اگر وہ دیتے ہیں آپ کو اپنی رہائی آزادی کے لیے، تو آپ ان کو قسطوں میں یا جیسے بھی وہ ادا کر سکتے ہیں سہولت دیں، ان کو صدقہ بھی کریں تاکہ وہ اپنی مکاتبت سے آزادی حاصل کر سکیں. تو پھر وہ لونڈی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں. چلے جزاک اللہ خیر جی. یہ ناظرین ایک میں چلتے چلتے ہی میں نے کہا کہ چلو اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی اگر ہمیں اہل علم سے ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک یہ سوال تو اس وقت بھی امت میں پیدا ہوتا ہے.